السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دیوار کی تاریخ بتائیں گے جو پوری دنیا میں یہودیوں کا سب سے مقدس مقام ہے، جہاں یہودی رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوگی۔ میں ہوں منصور علی اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ سے چھپائے گئے ہیں۔ اس دیوار کا نام ہے ویسٹرن وال کیونکہ جیوز یہاں رو رو کر اپنی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اسے ویلنگ وال یعنی رونے والی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار ڈوم آف راک کے پاس واقع ہے، اور ہاں یہ ڈوم آف راک ہی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اسے مسجد الاقصی سمجھتے ہیں، لیکن مسجد اقصی یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اس میپ کو سمجھیے، یہاں ڈوم آف راک ہے، ادھر مسجد اقصی ہے، اور یہ ویسٹرن وال یا ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ ہے۔ یہ تینوں ٹیمپل ماؤنٹ کے ایریے میں آتے ہیں۔ ٹیمپل ماؤنٹ کے ارد گرد میں 4 دیواریں ہوتی تھیں، اور آج صرف ایک دیوار ہی رہ گئی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے اور باقی 3 دیواریں کہاں گئی؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ دراصل ٹیمپل یعنی ہیکل کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک جگہ رکھنے کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کی، جو کہ 10ویں صدی قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا۔ یہودی وہاں جا کر تابوت سکینہ کے سامنے عبادت کیا کرتے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم پھر سے خود سری پر اتر آئی اور اللہ کے احکامات کو بلا بیٹھی، اور معاشرے میں برائیاں عروج پر چلی گئی۔ ان پر عذاب کی صورت میں بابل کے بادشاہ نبوچن نظر کو اس قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جسے ہم بخت نصر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہیکل سلیمانی جس میں یہودی عبادت کرتے تھے اس کو تباہ کر دیا۔ بخت نصر نے یروشلم سے یہودیوں کو جلا وطن کر کے بابل منتقل کیا۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل کی۔ 538 BC میں دوسرے ہیکل کے دور کا آغاز یہودیوں کے یروشلم میں واپسی سے ہوتا ہے۔ انہیں فارس کے بادشاہ سائرس کے جاری کردہ حکم کے تحت واپس جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ سائرس نے بابل کو فتح کر لیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو آزاد کر دیا، اور یہودیوں کو ہیکل تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ آخر 515 قبل مسیح تک بحال کیے گئے یہودی باشندوں نے دوسرے ہیکل کی تعمیر مکمل کر لی، لیکن تابوت سکینہ ان کو کہیں نہیں ملا۔ جب بخت نصر نے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کیا تھا، اس وقت سے تابوت غائب ہے۔ بہرحال دوسرے ٹیمپل کی تعمیر کے بعد یہودیوں نے دوبارہ وہاں عبادت شروع کی۔ پھر کچھ صدیاں بیتنے کے بعد 37 BC میں کنگ ہیروڈ نے ٹیمپل ماؤنٹ کا ایریا بڑا کیا اور عوام کی رضامندی سے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ کچھ سالوں بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن یہودیوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہودی ایک بار پھر سے بدعمالیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے 40 سال کے بعد سن 70 عیسوی میں یہودیوں پر ٹائٹس کے روپ میں عذاب آیا۔ ٹائٹس ایک رومی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے ذریعے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کے دوسرے ٹیمپل کو گرایا، جس میں صرف مغربی دیوار باقی رہ گئی تھی۔ یہی دیوار ویلنگ وال ہے جس کے سامنے آج یہودی عبادت کرتے ہیں۔ رومنز کا دوسرے ہیکل کو تباہ کرنے کے بعد یہودی دنیا میں در بدر ہو گئے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کا یروشلم پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ 20ویں صدی عیسوی میں اڈولف ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اسی طرح یہ دنیا سے در بدر ہوئے اور فلسطین میں جا بسے، اور آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کر کے 1948 میں اسرائیل کو قائم کیا، اور آج یہودی مسجد اقصی کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میڈیا میں جب بھی مسجد اقصی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ جان بوجھ کر مسجد صخرہ کی تصویریں دکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ جب مسجد اقصی کو شہید کرے تو دنیا کو بتائے کہ مسجد اقصی تو صحیح سلامت ہے۔
مسجد اقصی کو شہید کرنے کا مقصد اس کی جگہ تیسری ہیکل کو تعمیر کرنا ہے، جس پر یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا اور ایک بار پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم کر دے گا، جبکہ اللہ نے وہ مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جس کو انہوں نے دجال کہہ کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف یعنی مسیح دجال ہوگا، جنہیں یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔